ہمارے نوجوانوں کے اندر ان کی حمایت ختم ہو چکی ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے 2000 علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر مسلح جدوجہد اور خودکش حملے یہ حرام ہیں۔ مسٹر سپیکر، یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ پاکستان حکومت کی ڈاکومنٹ ہے، پیغام پاکستان۔ اس پیغام پاکستان میں 26 مئی 2017 کو 1829 علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر مسلح جدوجہد اور خودکش حملے اور دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ خلاف شریعت ہے۔ اس پیغام پاکستان ڈاکومنٹ کی امام کعبہ نے، شیخ الازہر نے، مفتی اعظم مصر نے اور ترکی کے مذہبی اداروں سمیت کئی ممالک کے اداروں نے اس کی توثیق کی ہے۔ اس میں کیا لکھا گیا ہے مسٹر سپیکر؟ میں سنانا چاہتا ہوں صرف 2 جملے اس کے۔ اس میں کہا گیا ہے، ہم پاکستان کے تمام مسلکوں، مکاتب فکر کے نمائندہ علماء شرعی دلائل کی روشنی میں اتفاق رائے سے خودکش حملوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور ہماری رائے میں خودکش حملے کرنے والے، کروانے والے، ان حملوں کی ترغیب دینے والے اور ان کے معاون پاکستان کے اور اسلام کے باغی ہیں۔ یہ بالکل کیٹیگوریکلی اس میں کہا گیا ہے۔ مسٹر سپیکر، میں آپ سے یہ کہتا ہوں، یہ میرے پاس نیشنل ایکشن پلان ہے 14 پوائنٹ، اس کے اوپر تمام پولیٹیکل سپیکٹرم نے اتفاق کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب علماء خلاف ہیں، پولیٹیکل سپیکٹرم خلاف ہیں، سماج میں ان کی حمایت نہیں ہے، نظریاتی بنیاد ان کی ختم ہو چکی ہے، یوتھ اس کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ہم اداروں سے پوچھتے ہیں، یہ ہم ریاست سے پوچھتے ہیں، دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ اس سوال کا جواب خیبر پختونخوا کے عوام بالخصوص اور پاکستان کے عوام بالعموم مانگتے ہیں۔ مسٹر سپیکر، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو احسان اللہ احسان ہے، اس کی جو وضاحت کے کہ وہ فوج کے اور سیکیورٹی کے نرغے سے وہ جا کے ترکی اور اب جرمنی میں ہے۔ یہ جو بنو جیل کا واقعہ ہے، یہ جو اے پی ایس کا واقعہ ہے، یہ جو سوات میں دوبارہ ٹی ٹی پی کی آمد ہے، یہ جو سی ٹی ڈی بنو کے دفتر پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے، اس کے بارے میں عوام کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں۔ عوام تسلیم نہیں کرتے اس جسٹیفیکیشن کو جو حکومت دے رہی ہے، عوام تسلیم نہیں کرتے اس جواز کو جو ریاست دے رہی ہے۔ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اس کی پارلیمانی انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ کون ہے، کس طرح احسان اللہ احسان گیا، کس طرح اے پی ایس کا واقعہ ہوا، کس طرح بنو جیل توڑا گیا اور جو ٹاپ دہشت گرد ہیں وہ وہاں سے رہا کر دیے گئے، کس طرح سوات میں دوبارہ یہ لوگ آئے، کس طرح بنو سی ٹی ڈی کے دفتر پر ان کا قبضہ ہوا، کس طرح پولیس لائن مسجد میں دھماکہ ہوا۔ اس کی پارلیمانی انکوائری ہونی چاہیے۔ اس کا جو جواز ریاست اور حکومت دے رہے ہیں، پاکستان کے عوام بالخصوص خیبر پختونخوا کے عوام اس سے متفق نہیں ہیں۔ مسٹر سپیکر، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ علی وزیر، میں نے مسٹر سپیکر 8 تاریخ کو، مسٹر سپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں نے 8 تاریخ کو آپ کو یہ درخواست دی ہے۔ اس درخواست میں نے یہ گزارش کی تھی کہ علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر کو جاری کیا جائے۔ مسٹر سپیکر، میں آپ کو بتاؤں، علی وزیر کے اوپر اس وقت کوئی کیس نہیں ہے۔ تمام کیسز میں جو جعلی تھے ان کی ضمانت ہو چکی ہے، ان کے کاغذات 8 فروری کو سندھ حکومت کو پہنچ چکے ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں مسٹر سپیکر کہ ایک پاکستانی، ایک قومی اسمبلی کا ممبر جس کا اپنا علاقہ اس وقت دہشت گردی کا ایپی سینٹر ہے، جس کے عوام سب سے زیادہ مظلوم ہیں، وہ بغیر کسی وجہ کے عدالتوں سے ضمانت کے باوجود وہ جیل کے اندر ہے؟ مسٹر سپیکر، یہ وہ سوال ہے کہ جب احسان اللہ احسان کو آزادی ملتی ہے، جب راؤ انور کو پروٹوکول ملتا ہے، جب عزیر بلوچ کو رہائی ملتی ہے، تو ایک بے گناہ جس کو عدالتوں نے ضمانت دی ہے، ان کو پروڈکشن آرڈر کیوں جاری نہیں کیے جاتے اور ان کو کم از کم رہائی وہ کیوں نہیں دی جاتی؟ مسٹر سپیکر، میرا 5واں سوال یہ ہے، میں سمیٹ رہا ہوں، وائنڈ اپ کریں، میں صرف 2 منٹ آپ کے لوں گا، مسٹر سپیکر، میرا 5واں سوال یہ ہے کہ اس وقت ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ جو 5000 ٹی ٹی پی والے افغانستان کے اندر ہیں، اور ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھوکے ہیں، وہ ننگے ہیں، اور ان کی فائر پاور کم ہو 1000 ٹی ٹی پی اگر افغانستان میں بیٹھی ہے تو یہ ہماری جو 8 لاکھ فوج ہے، یہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، تو وہ اس بھوکوں کو اور وہ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں
اور وہ جو 5000 کی تعداد میں ہیں ان کو کاؤنٹر کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے، یہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی فیلئر ہے، اور اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے مسٹر سپیکر، خیبر پختونخوا کے نوجوان مایوس ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے نوجوانوں میں مایوسی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ میری مسجد کی میناریں گری ہوئی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ میری مسجد کا محراب خون آلود ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سفید ریش، میرے نوجوان وہ کٹ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گرد اور بدتخوروں کی راج ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سیکیورٹی دینے کے بجائے سیاست کے اندر ملوث ہے، سیکیورٹی دینے کے بجائے اپنے پروفیشنل ذمہ داریوں سے باہر آ کر ملک کی سیاست کو، ملک کی سفارت کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس لیے اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کے اندر ایک مایوسی ہے، اور یہ ریاست کے لیے خطرناک ہے. ہمیں سیکیورٹی چاہیے، ہمیں امن چاہیے. ہم دہشت گردی کو، ہم بدتخوری کو، ہم ٹارگٹ کلنگ کو، ہم بم دھماکوں کو مسترد کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کی علماء، پولیٹیکل اسپیکٹرم، خیبر پختونخوا کے نوجوان اور ایسٹرل کوٹا کے مزدوروں. تھینک یو مشتاق صاحب. محترمہ شازیہ مری صاحبہ. مشتاق صاحب کا مائک کھولے پلیز، کنکلوڈ کریں. میری آخری درخواست یہ ہے، کولیگز نے بات کرنی ہے. مسٹر سپیکر، میری آخری درخواست یہ ہے کہ اس کی آپ یہ جو رضا ربانی صاحب نے تجویز دی ہے کہ یہاں ڈی جی آئی آنا چاہیے اور یہاں پہ متعلقہ جو سیکیورٹی کے افسران ہیں وہ آنے چاہیے، اور یہاں پہ اگر آپ ان کیمرہ کرنا چاہیں ان کیمرہ کریں، لیکن ہمیں بتائیں، ہمیں تفصیلات دیں کیوں ہو رہا ہے، شکریہ، کس کی غلطی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. تھینک یو. محترمہ شازیہ مری صاحب. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. اور ایجنڈا ہمارے سامنے ہے جوائنٹ سیشن کا. سر، میں بھی بحیثیت ممبر قومی اسمبلی اس بات پر تھوڑی سی کنسرنڈ ہوں کہ ایجنڈا بہت ہی جو ہے وہ لینگتھی ہے، اور ہمارے پاس 8 نکات ہیں جس پر ہم بات کر سکتے ہیں. جس وجہ سے ہماری نالج میں یہ تھا کہ ہم نے یہ جوائنٹ سیشن بلایا ہے، وہ بالخصوص جو ٹیررزم کا واقعہ خیبر پختونخوا میں پیش آیا اس کے نتیجے میں تھا. اور یقیناً یہ تمام ایشوز بہت اہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر ہماری تمام تر توجہ آج دہشت گردی اور انتہا پسندی پر ہوگی تو جو پری ریکویزٹس ہیں پاکستان میں اسٹیبلٹی کے، ترقی کے اور بہتر فضا کے، وہ قائم ہو سکیں گے. تو ہر چیز کی جو بنیاد ہے وہ یقیناً اس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر سے تعلق رکھتی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا قول ہے کہ scrupulous maintenance of law and order is the key to all progress, and that is exactly the crux of everything. ہماری جو معاشی جو مسائل ہیں، جہاں انویسٹمنٹ کے مسائل ہیں، ہمارے جو یہاں پاپولیشن لے لیں آپ، اور دیگر پالیسیز کے میٹرز لے لیں، جب تک ہمارے یہاں جو سکون امن کی فضا نہیں ہوتی، ہمارے یہ تمام سیکٹرز، تمام پالیسیز متاثر ہوتی ہیں. اس لیے ضرورت وقت یہ ہے کہ ہم پورا فوکس اس ایشو پر رکھیں. اور ایک آنریبل سینیٹر نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، سینیٹر ربانی صاحب نے، کہ ہمیں اگر ضرورت پڑے تو ہم ان کیمرہ سٹنگ بھی بلائیں. ہم ان تمام تر جو یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے پیچھے جو حقائق ہیں، اور اس میں صرف اس ایوان میں موجود قابل احترام اراکین نہیں، بلکہ وہ سیکیورٹی کے اہلکار جو کہ آن گراؤنڈ کام کرتے ہیں اور کئی واقعات میں وہ شہید ہوتے ہیں بشمول سیولینز کے، ہم سب مل کر اس پر بات کریں. تو سر، ایک تو یہ نکتہ تھا جس کو میں انڈورس بھی کروں گی. اگر ایسا ہو سکتا ہے
تو ہم اس پر غور کریں اور اگلی جو نشست ہو اس میں ہم ان کیمرہ اگر جا سکیں، اور اگر سینسٹیو انفارمیشن ہے جو ہمارے ساتھ شیئر کی جانی ہے تو اس کے لیے ان کیمرہ بھی سٹنگ کو رکھ لیا جائے. یہ پہلے ہوتا رہا ہے. بدقسمتی ہے کہ واقعات ہوئے ہیں ہمارے ملک میں، لیکن جب واقعات ہوئے ہیں پارلیمنٹ نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے، اور ان کیمرہ سیشنز ہوئے ہیں، باقاعدہ بریفنگ ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ اہم ڈیسیشنز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں. سر، ایک بہت اہم بات ہے جو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے کہی گئی. آئی ایگری ود دی آنریبل سینیٹر ہو اسپوک بیفور می، اینڈ انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہونا چاہیے. سر، اس سے تو کسی کو میں سمجھتی ہوں کہ ڈس اگریمنٹ نہیں ہو سکتا. میرا ان سے آنریبلی بڑا ایک ڈس اگریمنٹ ہے اس بات پر جب وہ کہتے ہیں کہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کی نظریاتی سپورٹ نہیں ہے. تو دیکھیں، ایکسٹریمزم جڑا ہوا ہے ٹیررزم سے. لیٹس ناٹ فول آور سیلز بائی سیئنگ کہ جی اس کا کوئی کنیکشن نہیں. نیریٹیوز ہے نا سر، مائنڈ سیٹ ہے. آپ نے مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہے. جب تک آپ مائنڈ سیٹ کو ایڈریس نہیں کرتے، جب تک آپ کاؤنٹر نیریٹیو کو بنا کر امپلیمنٹ نہیں کرتے، آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے. اور یہ بات اس وقت طے ہو گئی تھی آفیشیلی جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات پر اگری کیا تھا. Despite political differences with the then government, we agreed to work together in order to eradicate terrorism by eradicating or addressing the menace of extremism. اور یہ کہنا کہ آج اس کی کوئی سپورٹ نہیں ہے نظریاتی، یہ دھوکہ دینے کی بات ہوگی. سر، اگر یہ نظریاتی سپورٹ نہیں ہو تو پھر اس طرح کے واقعات ابھی جو نانکانہ صاحب میں واقعہ ہوا، افسوس کی بات ہے کہ جتھے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس ملک میں کس کو زندہ رکھنا ہے اور کس کو مار دینا ہے. آپ بحیثیت پاکستانی جب اتنے انسیکیور ہوں گے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پری ریکوزٹس ہیں وہ موجود ہیں؟ سر، نہیں ہے ہمارے پاس. اگر ہمارے پاس پری ریکوزٹس موجود ہوتے تو ہماری جو بچی ملالہ جس نے پاکستان کا نام روشن کیا وہ اس ملک میں بیٹھتی. بٹ نہیں ہے ہمارے پاس پری ریکوزٹس، اینڈ دیٹس انفارچونیٹ. وی ٹیک پرائڈ ان آور چلڈرن، ان آور ڈاٹرز، بٹ وی آر ناٹ ایبل ٹو گیو دم سیکورٹی، اینڈ دیٹس انفارچونیٹ سر. سو اس لیے ہمارا جو ینگ طبقہ ہے، آپ کبھی بیٹھیں ان لوگوں کے ساتھ جن کی ذہنی کیفیت پے در پے اس طرح کے واقعات کے بعد بگڑتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ وہ بچے اپنا مستقبل سیکیور دیکھنا چاہتے ہیں. کہیں بھی آپ کا مستقبل سیکیور نہیں ہو سکتا جب آگ لگی ہو، جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کے پاس لائسنس ہے کسی کو بھی مارنے کا. پھر چاہے وہ کسی مسجد میں بم پھاڑ کے آپ کریں، وہ بھی دہشت گردی، بالکل دہشت گردی. یا پھر آپ کسی اور کی عبادت گاہ میں کے احاطے میں یا اس کے پولیس اسٹیشن میں کسی آدمی کو زندہ ذبح کر دیں. سر، دہشت گردی تو پھر وہ بھی ہے. سو اسی لیے اٹ از امپورٹنٹ ٹو بلڈ اے نیریٹو دیٹ از بیسڈ آن پرنسپلز. اینڈ واٹ آر دا پرنسپلز؟ سر، ہمیں تو پرنسپلز بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. دیر آر 3 بیسک تھنگس: یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. ویو گاٹ ایوری تھنگ بفور اس. مگر اگر ہم اس سارے میسج کو کنفیوز کریں اور جب اس ملک میں اس طرح کے لوگ کرسی پر براجمان ہوں کہ جو کہیں کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، جو یہ کہیں کہ وہ ناراض بھائی ہیں، جو یہ کہیں کہ ان کو ایمنسٹی دینی چاہیے، تو پھر آپ نے تو اپنے گھر میں آگ خود لگائی ہے. آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ Who are you looking for? اپنے گھر میں آپ آگ لگا کر اور واویلا بھی خود مچا رہے ہیں. پھر آپ اس کو سازشوں سے جوڑتے ہیں. We have clear statements and clear for us. اگر آپ میں سے کسی کو بھول گیا ہو
تو ٹیلی ویژن میں آنے والی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ پھر دہرا دی جائیں گی. ہمیں ریکارڈنگز مل سکتی ہیں, ہمیں نیوز پیپر کلپنگز مل سکتی ہیں. جب ہم اتنی ریسرچ کرتے ہیں, ہم نے بہت ریسرچ کی, پنے دکھائے, یہ تو کوئی ریسرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ اس نظریات کو دفن نہیں کر رہے ہیں جس کو دفن کرنے کی ضرورت ہے. ٹو گیٹ اے پیسفل پاکستان وی نیڈ ٹو فکس آور سیلز واٹ از ہیپننگ ود ان آور کنٹری. ہم پر میں پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں, اٹ از ناٹ فار دا ورلڈ ٹو ٹیل اس واٹ از گوئنگ آن ان آور کنٹری. اٹ از فار اس ٹو ڈیسائڈ واٹ وی وانٹ ٹو ڈو اینڈ ویئر وی وانٹ ٹو ٹیک دس کنٹری سر. سو میں بڑی مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو اندھیرے میں نہ رکھیں, خود کو دھوکہ نہ دیں. اے پی ایس کا واقعہ اور اس کے بعد جو پختونخوا میں ہوا ہے, جس نے ہماری جو ہے وہ روح ہلا دی ہے سر. مطلب میں الفاظ میں بھی نہیں بیان کر سکتی. میں کے پی میں نہ بھی رہوں تو کیا, وہ میرا ملک ہے. وہاں کے باشندے, وہاں کے بچے, وہاں کے نوجوان بزرگ جس طریقے سے لہو لہان کیے گئے, ہر پاکستانی کا دل رو رہا ہے. لیکن ہر پاکستانی کا دل اس بات پر بھی آج تشویش کا اظہار کر رہا ہے کہ ان نفرتوں کو کب روکا جائے گا. یہ جو نفرتوں کی آگ ہے, اس پر تیل چھڑکنا ہم کب بند ہوں گے؟ ہم کب اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے؟ ہم کب اپنے سکولز میں, اپنے مدارس میں امن کی ترغیب دیں گے؟ کب ہم بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ مارنے میں آزادی نہیں ہے؟ آپ کو امن چاہیے تو اس کے لیے آپ کو کتابیں درست کرنی ہوگی, اپنا کریکولم صحیح کرنا ہوگا. اور یہی نیشنل ایکشن پلان میں لکھا ہے. صرف نیشنل ایکشن پلان بنا دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا نا. اس کے 20 نکات, اگر آپ کو ان 20 نکات میں اضافہ کرنا ہے آپ اضافہ کریں, لیکن it has to be implemented. We can't get away by saying that we've drafted this and that's all. No, that's not all, sir. آپ کے قصبوں میں, آپ کے قبائلی علاقوں میں بیٹھے ہیں یہاں لوگ. ہمیں تو بڑے دنوں سے یہ خبریں مل رہی تھیں کہ موومنٹ ہے. ہمیں پتا ہے کہ وہ موومنٹ, اور ہمیں, میں کسی کا نام نہیں لوں گی, ہمیں تو ایک بڑے قابل احترام میرے ایک کولیگ نے یہ تک بتایا ہے کہ یہ جو لوگ غلامی کی زنجیریں آزاد کرا کے نکلے ہیں, یہ ہمارے علاقوں میں کرمنل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. There is no religion involved. سر, میں ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ انسان سچ بولے. اگر ہم اپنی پارلیمنٹ میں سچ بولیں گے تو کوئی فیصلہ کر سکیں گے. اگر ہم اپنی پارلیمنٹ میں صرف تنقید کے نشتر لے کر آئیں گے اور یہ سوچیں گے کہ جی اس گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ پہ نشانہ کرو, تو پھر میرا خیال ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یس, the governments should be questioned. Rightly so, it's the responsibility of the government. It is the responsibility of the provincial government to tell this parliament کہ جب نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ 2010 میں ملٹیپل کرائیٹیریا پہ اناؤنس ہوا, جو کہ پہلے ایک کرائیٹیریون پہ تھا پاپولیشن کے, لیکن فار دا فرسٹ ٹائم ان مینی ایئرس جب وہ ملٹیپل کرائیٹیریا پہ آیا تو اس کے علاوہ سر, جہاں پر انورس پاپولیشن ڈینسٹی, جہاں پر ریونیو کلیکشن, پاپولیشن اینڈ another factor, 4 factors were kept کہ ہم اس طرح ڈسٹریبیوٹ کریں گے, وہاں پر ایک نقطہ بڑا امپورٹنٹ تھا. بیکاز اس وقت خیبر پختونخوا کیونکہ دہشت گردی کے اندر ایک فرنٹ لائن وارئر کی طرح کھڑا تھا. So everyone agreed to give extra support to the province by giving them 1% of the divisible pool at the time of NFC that was decided in 2010. تو سر ہمیں اپنی یہ اکاؤنٹیبلٹی خود کرنی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے, just 2 last points, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ تمام تر جو اخراجات ہیں وہ وہاں گئے, کیا چیز تھی جس کی کمی تھی. and I agree with the honorable senator کہ ہمیں ان چیزوں پر ایک باقاعدہ, اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی پہ تنقید ہے, assess کریں کہ what went wrong, because this thing is not wrong for KP, it is wrong for the country. and if it continues, this wrong continues, then sir وہ دن بھی ہم نے دیکھے ہیں جب کراچی کے اسکولوں کو بھی دھمکیاں ملی تھی. تو یہ آگ کہیں رکتی نہیں ہے.
جب ہم نے روکی تھی تو بڑی خون اور بڑی جانیں دے کر روکی تھی. پوری طرح تو روک نہیں سکے ہم کیونکہ نیریٹو نہیں مرا. سر نیریٹو پہ ہم نے کام کرنا ہے. دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو ورک فار اینڈ ٹوورڈز. دیز آر مائی 2 cents سر. تھینک یو. تھینک یو. سینیٹر جناب عرفان الحق صدیقی صاحب. پھر میں ٹرن بائی ٹرن آ رہا ہوں تاکہ سب کی سپیچز ہو جائیں, ورنہ انٹرپٹ ہوگا نا جی, پھر لمبا ہو جائے گا. تو عرفان صاحب کے بعد پھر میں آ جاتا ہوں ادھر. دیکھو نا, ہم سب پارٹیز کو دے رہے ہیں اور جس طرح آپ نے بٹن دبائے ہوئے ہیں اسی میں لے رہا ہوں میں. نہیں, ابھی جب آپ کا آئے گا ٹرن, سب کے آئے ہوئے نام میرے پاس. تشریف رکھیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب اسپیکر. ٹیررزم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے میرا ذہن ماضی کی طرف جاتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ ہمیں جیسے میرے بہت ہی عزیز دوست مشتاق صاحب نے کہا, لاشیں اٹھاتے ہوئے, خون میں لتھڑے ہوئے کوچہ و بازار دیکھتے ہوئے, خون میں لتھڑی ہوئی مساجد دیکھتے ہوئے, عبادت گاہیں دیکھتے ہوئے ایک مدت ہو چلی ہے, ایک عرصہ ہو چلا ہے. میں ایوان بالا کا رکن نہیں تھا, لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ ان ہاؤسز سے, چاہے یہ ہاؤس ہے یا ایوان بالا ہے, اسی طرح کی تقاریر ہوتی رہی ہیں. ان تقاریر کے اندر اتنا ہی جوش و جذبہ تھا, اتنا ہی ولولہ تھا, اتنا ہی درد تھا, اتنا ہی کرب تھا, اتنی ہی کمٹمنٹ تھی انسانیت کے ساتھ. لیکن نتائج کیا نکلے ہیں کہ آج ہم پھر انہی تقاریر کو دہرا رہے ہیں, وہی نوحہ پڑھ رہے ہیں اور وہی رونا رو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے جناب اسپیکر؟ وجہ یہ ہے کہ ہم آرڈر ان دا ہاؤس پلیز جی. وجہ یہ ہے جناب اسپیکر کہ تقاریر کے باوجود, دردمندی کے باوجود جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے ان میں کوتاہی ہوئی ہے. میں کسی خاص حکومت پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو صوبہ سب سے زیادہ دہشت گردی کا گڑھ بنا ہوا ہے, جہاں آئے روز خون بہتا ہے, وہاں 10 سال سے کس کی حکمرانی تھی؟ کس کو وافر فنڈز ملتے رہے؟ کس نے کتنے اقدامات کیے, کتنی تدابیر کی؟ اور جناب اسپیکر, میں یہ بات ایوان بالا میں کہہ چکا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ جہاں تک دین کا تعلق ہے, نظریے کا تعلق ہے, اسلام کا تعلق ہے, جہاد کا تعلق ہے, ان سب سے میری بھی وابستگی ہے, لیکن قتل و غارت گری سے نہیں ہو سکتی. میرا دین یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. لہٰذا یہ لوگ نہ اسلام سے کوئی وابستگی رکھتے ہیں, نہ انسانیت سے رکھتے ہیں. اس لیے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ 10 برس میں جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس پہ کتنا عمل ہوا, مرکز میں کتنا ہوا اور صوبے میں کتنا ہوا. آپ کو یہ خانہ خالی نظر آئے گا. آج کس سے ہم پوچھیں کہ محبت کے مارے آپ نے جن 5000 افراد کو یہاں لا بٹھایا ہے افغانستان سے, ٹی ٹی پی سے وابستگان کو, وہ کون ہیں؟ جناب اسپیکر, ان کا کوئی حدود اربا ہوگا, ان کے نام ہوں گے, ان کی ولدیت ہوگی, ان کا کوئی پس منظر ہوگا, کوئی پیش منظر ہوگا, کوئی طے منظر ہوگا. یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی کمیٹی بیٹھے اور یہ پوچھے ان سے کہ یہ کون لوگ ہیں, ان کا تشخص تو پتہ چلے ہمیں. اور جناب اسپیکر, معزز ممبران سے گزارش ہے کہ اونچی آواز میں گفتگو کرنے سے آنریبل جو ممبر ہیں جن کے پاس فلور ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ اس پہ آپ بات کرنا سن رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, تو مہربانی فرما کے آپس کی گفتگو جو ہے یہاں نہ کریں, اس میں بیٹھ کر. جی بہت شکریہ جناب اسپیکر. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پی ایم ایل این کی حکومت
2013 سے لے کے 2017-18 تک بہت کوششیں ہوتی رہیں. ایک کمیٹی بنی تھی جس میں مجھے بھی ڈالا گیا تھا. اس کمیٹی کے جواب میں ایک طالبان نے اپنی کمیٹی بنائی جن سے ہم نے مذاکرات کرنے تھے. طالبان سے مراد میری یہ ہے TTP، تحریک طالبان پاکستان. آپ کو حیرت ہوگی، میں یہ سینٹ میں بیان کر چکا ہوں کہ جو تحریک طالبان نے اپنی کمیٹی بنائی حکومت پاکستان سے مذاکرات کرنے کے لیے، جس میں مولانا سمیع الحق تھے، جس میں مولانا عبدالعزیز شاہ تھے، جس میں پروفیسر ابراہیم تھے، اس میں طالبان کی کمیٹی کے ایک رکن کا نام تھا عمران خان. انہوں نے کہا یہ ہماری طرف سے بات چیت کریں گے. میاں صاحب نے پوچھا ان سے تو وہ کہنے لگے میں تو شاید نہیں، لیکن میں اپنا نمائندہ دیتا ہوں. عمران خان صاحب کا ایک نمائندہ طالبان کی کمیٹی میں بیٹھ کے ہم سے مذاکرات کرتا رہا، جس کا نام تھا رستم شاہ مومن. اب یہ کیفیت ہے، یہ ان کے ساتھ وابستگی کا عالم ہے. آج ہمیں وہ کہتے ہیں جی کہ 5000 مظلوم لوگ ہیں، ہم نے یہاں لا کے بٹھایا ہے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے جو لوائقین ہیں شاید وہ 25,000 تک پھیل گئے ہوں. کس سے پوچھا ہے انہوں نے؟ اس ہاؤس میں لائے ہوں گے تو آپ کو علم ہوگا، میرا خیال ہے نہیں لائے. سینٹ میں وہ نہیں لائے. ہم تو قومی اسمبلی میں لے کے گئے تھے. میں خود گیا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ بنی گالا، جب ہم نے ان کو بریف کیا تھا کہ یہ ہم کر رہے ہیں. 2 APCs ہوئی تھی جن میں خان صاحب بھی تشریف لائے تھے. ان 4 سالوں میں کیا ہوا ہے؟ کسی نے کوئی مشاورت کی ہے؟ کوئی مل بیٹھے ہیں؟ کسی نے بات چیت کی زحمت کی ہے؟ کسی نے اس ہاؤس کو اعتماد میں لیا ہے؟ کسی نے سینٹ کو اعتماد میں لیا ہے؟ آج باہر ان کی ترجیحات وہی ہیں جو پہلے ترجیحات تھی. یہاں نہیں بیٹھنا، وہ اسمبلی توڑنی ہے، وہ اسمبلی توڑنی ہے، فلاں کو پکڑنا ہے، فلاں کا پنکھا اتارنا ہے، فلاں کا AC اتارنا ہے. اس کھیل میں انہوں نے سارا اپنا دور گزار دیا. اور جناب اسپیکر، میں بہت اختصار سے کام لے رہا ہوں اور میں صرف 1.5-2 منٹ آپ کے لوں گا. ہمیں سنجیدگی کے ساتھ کوئی لائے عمل جو وضع ہوا ہے اس کو روبہ عمل لانے کے لیے دونوں ہاؤسز کی چاہے ایک مشترکہ کمیٹی بنائیں جو غور و خوض کرے اور نئے سرے سے کچھ تدابیر وضع کرے، کوئی گائیڈ لائن دے تاکہ ہم اس ایشو کو آگے لے کے چلیں. اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ہمارا سر المیہ یہ ہے، جو شازیہ نے بھی جس کا ذکر کیا، کہ ہم خود ہی انصاف کرنے لگ پڑے ہیں. کسی سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے یا کسی پہ کوئی الزام لگتا ہے تو اسے کھینچتے ہیں تھانے سے اور اسے سڑک پہ لا کے مار کے ذبح کر کے پھینک دیتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے عدم برداشت ہے، عدم تحمل ہے، عدم رواداری ہے، جمہوریت کشی ہے. اور جمہوریت کشی کے حوالے سے میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے اپنے جو صحافی دوستوں کے ساتھ جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے جو رویہ اپنایا ہے، میرے ایک بڑے اچھے کولیگ حیدر شیرازی کے ساتھ، میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور سارے اس ہاؤس کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھے ہوئے ننگی گالیاں دینا، یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی کرسی کی بھی توہین کی ہے، اپنے منصب کی توہین کی ہے اور آزاد کشمیر کے کیس کو نقصان پہنچایا ہے. تو میں ان سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں اور میں یہ چاہوں گا کہ ایک کمیٹی بنے جو اس معاملے کا جائزہ لے. ایسے لے نہیں ہے، یہ جب وزیر اعظم گالیاں دے گا تو پھر عام آدمی تو اسی طرح لوگوں کو گھسیٹ کے مارے گا. یہ سوتے وہاں سے پھوٹتے ہیں، نفرتیں سر وہاں سے پھوٹتی ہیں. تو میری گزارش ہوگی کہ اس معاملے کو بھی آپ سنجیدگی سے لیں اور اس پہ ایک کمیٹی قائم کریں. جو وزیر اعظم صاحب سے ہم باز پرس تو نہیں کر سکتے، وہ وزیر اعظم ہیں، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم گالیاں کھاتے رہیں؟ کیا یہ لوگ گالیاں کھاتے رہیں اسی طرح؟ یا اس کا کوئی تدارک یا اس کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ سر. جناب حاجی ہدایت اللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اس وقت چون کہ دہشت گردی اور خاص تمام ملک کے اوپر جو دہشت گردی اس وقت
چل رہی ہے اس کے بارے میں کچھ بات کروں گا۔ جناب چیئرمین صاحب، جناب اسپیکر صاحب، اگر ریاست دہشت گردی کا خاتمہ میں سنجیدہ ہے تو عوامی نیشنل پارٹی کا روز اول سے یہ مطالبہ ہے اور یہ موقف رہا ہے کہ ہمیں بلا تفریق دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی، چاہے ان کا تعلق پاکستان سے ہو، افغانستان سے ہو یا کسی اور ملک سے ہو۔ اور دہشت گرد تو ان کے خلاف اگر ہم کارروائی نہیں کریں گے تو پھر یہ ملک نہیں بچے گا۔ اور اپنی ریاست سے بھی کہیں گے کہ گڈ اور بیڈ چھوڑ کر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے، یہی وقت کا تقاضا بھی ہے اور نیشنل ایکشن پلان میں بھی ہم سے یہی تقاضا ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے مد میں 10 سال میں تقریباً 400 ارب روپیہ خرچ ہو گئے ہیں۔ تو یہ سوال آج لازمی ہو گیا ہے کہ کیا یہ رقم پولیس کو دی گئی ہے یا نہیں؟ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جب مخلوط حکومت کے بعد پولیس کو کچھ بھی نہیں ملا، اور اس طرح پی ٹی آئی کی حکومت میں پولیس کو کمزور اور دہشت گردوں کو مضبوط کیا گیا۔ جناب اسپیکر صاحب، آج ہم وزیر اعظم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ اس 400 ارب کا حساب کرے جو 10 سال ہے ان کا حساب کرے، اور یا اسی طرح جو ہم خود فریاد کرتے ہیں ہمارے منسٹر صاحبان بھی یہی فریاد کریں گے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی یہی فریاد کریں گے، اس سے کچھ نہیں بنے گا۔ جناب اسپیکر صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی پختونخوا کے شہداء پر سیاست ہو رہی ہے۔ پختونخوا میں 110 لوگ شہید ہو گئے، مسجد شہید ہو گیا، وہ جوان جو مطلب اپنے خاندان کے اکلوتے مطلب ہے کہ پالنے والے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ سب رہ کے اور ان بیچاروں کو شہید کیا گیا، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ تو اس کے پاس ابھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا پختونخوا میں پی ٹی آئی 10 سال سے برسر اقتدار رہی لیکن ان کا کوئی بندہ تعزیت کے لیے نہیں آیا، اور ہم تو عمران صاحب سے گلہ اس لیے نہیں کرتے کہ اس کے پاؤں پر گولی لگنے سے وہ بیچارہ تو معذور ہو چکا ہے، وہ تو نہیں جا سکتے، لیکن کم از کم میں اپنے دوست پرویز خٹک صاحب کو اس لیے گلہ کروں گا کہ وہ پارٹی کا صوبائی صدر بھی ہے اور پہلے جو وہ اس کا منسٹر بھی رہ چکا تھا، تو کم از کم اس صوبے میں 5 سال وزیر اعلیٰ بھی رہے، تو اس کے لیے کم از کم آنا چاہیے تھا اور لوگوں کے ساتھ تعزیت کرنا چاہیے تھا۔ بلکہ ہم کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ آج دہشت گردی کا جو لہر ہے وہ ری سیٹلمنٹ کے ذریعے جو انہوں نے کیا تھا اس کے وجہ سے یہ ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ہم سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ دریائے سندھ کے اس پار جنت ہے، وہاں پہ امن ہے، وہاں پہ خوشی ہے، وہاں پہ کاروبار ہے، وہاں پہ لوگ اپنے اپنے کاموں پہ جاتے ہیں، اسکول کھلے ہیں، کالج کھلے ہیں، مدرسے کھلے ہیں، مساجد کھلے ہیں، اور یہاں پہ یہ جو دہشت گردی والا زمین ہے، جو یہ پاکستان کا یہ ٹکڑا جہنم بنا ہوا ہے، یہاں پہ روزگار نہیں ہے، یہاں پہ دھماکے ہو رہے ہیں، یہاں پہ لوگ بتہ وصول کرنے کے چٹ بیچ رہے ہیں، وصول کر رہے ہیں، اور یہاں پہ تعلیمی ادارے بھی محفوظ نہیں ہے، مساجد بھی محفوظ نہیں ہے، جنازوں بھی میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس پہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جن کا ہمیں کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ پختونخوا میں رہنے والے ہر مکتب فکر کے لوگ قربانیاں دے دے کر جناب اسپیکر صاحب تک چکے ہیں کہ ہم سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو ری سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی ہے اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ آج اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور ریاست سے بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ ری سیٹلمنٹ کی بات کرنے والوں کو کیا سزا ملی ہے؟ وزیر داخلہ یہ جواب ہمیں ضرور دے دے، جو کہ ابھی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے نوٹس میں یہ لائیں کہ ہمیں جواب دے دے کہ ری سیٹلمنٹ کی بات کرنے والوں کو کیا سزا ملے گی۔ آج ری سیٹلمنٹ کی بات کرنے والا بھی مظلوم بن رہا ہے کیونکہ ریاست اس کے آگے بھی آج بھی بے بس ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، منگ پختنو د خپل خاورې د ناموس لپاره هغه قرضونه هم ادا
जनाब स्पीकर साहब, हम मशतूनों ने अपने पाक धरती और मिट्टी के नामूस के खातिर वो कुर्बानियाँ भी दे दिए कि वो कर्ज भी अदा किए जो हमारे ऊपर वाजिबुल अदा भी नहीं थे। Thank you. जनाब स्पीकर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ANP दहशतगर्दी को रीसेटल करने के अमल को जुडिशनल इंक्वायरी का मुतालबा करती है और जनरल फेज़ और उसके मोहर ने पुख्तून कौम को एक दफ़ा फिर बारूद के ढेर पे बिठा दिया। हम गुनाहगार वो सब है, हमारे गुनाहगार वो सब है जो 70 सालों से इस फसाद को जिहाद का नाम दे रहे हैं। ज़िम्मेदार वो भी है जिन्होंने अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी के सौदे पर पाकिस्तान में खुशियाँ मनाए। उलमाए किराम वजाहत करे कि मरने वाले शहीद है या मारने वाले शहीद हैं। थैंक यू। 2013 में हुकूमत में जिन लोगों को के सुपुर्द की गई उनको लाने में किसका किरदार था, सब जानते हैं। दहशतगर्दों के दफातर देने के साथ साथ इनको रिसेटल करने की बात किसने की? जिसने तालिबान को दोबारा मुसल्लत किया वो कह रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत से दोबारा हम हुकूमत में आएंगे और वो ये बात बज़ाहिर हर जगह कह रहे और तकरीर में कहते हैं। मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार इमरान खान, आरिफ अलवी, महमूद खान और बैरिस्टर सैफ है। PTI दौर हुकूमत में बैरिस्टर सैफ हुकूमत के तर्जुमान कम और तालिबान के ज़्यादा करता रहा। सदर आरिफ अलवी ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को दोबारा से अपनी कार्रवाई करने के लिए रहा कर दिया। दोबारा हम कौम के मुजरिम वो है जिन्होंने इन दहशतगर्दों को कबाइली अजला जी कंक्लूड करें जी। 21वीं सदी में अगर कहीं ऐसा वाक़या हो तो पूरा मुल्क काम उठता है। जनाजे उठा कर थक चुके हैं। पुख्तूनख्वा में आज हमसे ये सवालात भी किए जा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। जनाब स्पीकर साहब वो कहते हैं कि हमने कुरान को सीनून से लगाया, हम तेरे कुरान को सीनून से लगाया हमने, तेरे काबी को जबीनून से बसाया हमने और तेरे दर्द और फिर बहर ज़ल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। थैंक यू। जनाब मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। आज एक इंतहाई अहम इजलास है और दोनों ईवानों के जिम्मेदार मौजूद है। इस इजलास में जो एजेंडा दिया गया है 8 निकात पर मुश्तमिल है। अपने बिसात के मुताबिक हर एक मेंबर लबकुशाई करता है। दहशतगर्दी हकीकी है या मसनूई है, ये एक बहस है जो चल रही है। दूर से बैठे लोग अंदाजे के तीर चलाते हैं, उनको अंदाजा नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जो हकाइक है उसे पर्दा उठाना अपने मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। आए रोज हमें दहशतगर्द टेलीफोन करते हैं, हमें डराते हैं, धमकाते हैं। मैं साफ कह, दहशतगर्दी के हकीकी अवामिल हम जाहिर भी नहीं कर सकते और आबेल मुझे मार के मुतरादिफ होगा, क्योंकि जिस इलाके में हम रह रहे हैं उस इलाके में इस किस्म की बातें करना, ये तो मेरे ख्याल में कोई अपने पांव पर कुल्हाड़ी चलाने के मुतरादिफ होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. شکریہ اسپیکر صاحب. جناب جہاں تک میں سوچتا ہوں پاکستان کے لیے موجودہ حالات میں اس دہشت گردی سے جو آپ کے نظروں میں دہشت گردی ہے زیادہ خطرناک معاشی دہشت گردی ہے اور اس کا شکار ہر پاکستانی ہے. موجودہ اس میں کوئی شک نہیں جو مہنگائی ہے ہم بحیثیت ذمہ دار ایک حکومت کی ذمہ دار کی حیثیت سے اعتراف کرتا ہوں کہ انتہائی اور سخت مہنگائی ہے. میں خود برداشت نہیں کر سکتا اور یقین جانیے اسپیکر صاحب میں حیران ہوں کہ یہ دورانیہ تو گزرنے والا ہے, میرا تو پھر تنخواہ بھی نہیں, میں کیا کروں گا. عام عوام سرے سے برداشت نہیں کر سکتے اور اس دہشت گردی میں کس کا ہاتھ ہے؟ کیا اس کا احتساب نہیں کرنا چاہیے کہ آئے روز جو شور مچاتے ہیں 10 مہینوں سے لگا ہوا کہ یہ بیرونی سازش کے تحت مجھے اسمبلی سے باہر پھینک دیا, امریکہ کے سازش, عالمی سازش, بین الاقوامی سازش. جناب اسپیکر صاحب اس ایوان کی انہوں نے توہین نہیں کی ہے, اسی میں قومی اداروں کی تکریم کی بات ہے. آج اسی ایجنڈے میں اس ایوان کی توہین اور بے عزتی جو اس سے پہلے اسپیکر صاحبان نے کی تھی. محترم آپ جس معزز کرسی پر براجماں ہیں کیا اس کرسی کا پوجنا نہیں؟ انہوں نے اسی جگہ پر بیٹھ کر جو اس ایوان کی توہین کی تھی, جو اس ادارے کی توہین کی تھی کہ تمام اداروں کی مدر کی حیثیت سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب نے جو ڈرامہ رچایا, کیا اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے کہ پورے ملک کو انہوں نے بدنام کیا, بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کو تذلیل کا نشانہ بنا دیا کہ امریکہ نے ہمارے ملک کو میں حکومت تبدیل کرتے ہیں اور مجھے اسمبلی سے باہر پھینک دیا. آج خود انہوں نے اعتراف کیا کہ نہیں امریکہ نے نہیں کیا. آج انہوں نے کہا اخباروں کا جو بڑے سرخیاں ہیں اس میں تو یہی عمران خان کہتے ہیں کہ امریکہ نے مجھے حکومت سے باہر نہیں کیا, میری حکومت کے خلاف امریکہ کی کوئی سازش نہیں ہے, باجوہ صاحب کی سازش ہے. تو باجوہ تو آپ کا تھا, اس کی توسیع کے لیے میں نے ووٹ دیا تھا, کیا ہم نے اس کی ایکسٹینشن کے لیے کہا؟ یہ تو آپ خود ذمہ دار ہے عمران خان. اور
جب باجوہ ذمہ دار ہے تو اس وقت جب باجوہ کو آپ ایکسٹینشن دے رہے تھے اور آپ کو لا رہے تھے, آپ کو ترقی دیتے تھے اور آپ کو بیساکھیوں پر چلاتے تھے, اس وقت آپ کیوں کر لب کشائی نہیں کرتے تھے؟ آج کہتے ہیں کہ امریکہ نے نہیں. میں اس یوتھیوں پر حیران ہوں, میں اس ناقبت اندیش لوگوں پر حیران ہوں کہ کس طرح آپ ان کے سامنے بیٹھتے ہیں جو آپ لوگوں کو احمقوں کی جنت کی طرف دھکیل رہے ہیں. کبھی کچھ کہتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے. کیا یہ معاشی دہشت گردی کا ذمہ دار وہ نہیں ہے؟ کیا وہ شوکت ترین ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا وہ شیخ صاحب ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا وہ اس کا جو پی ٹی آئی کا عقل کل تھا افلاطون, وہ جو ان کا وزیر خزانہ تھا, وہ کہتے کہ ہمارے پی ٹی آئی کی وہ دماغ ہے, جب اس کے دماغ خراب کر کے اور پھر باہر پھینک دیا ان کو بھی, کیا انہوں نے اس پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق نہیں کیا تھا؟ پاکستان کے لیے سب سے بڑی دہشت گردی یہ معاشی دہشت گردی ہے کہ آج پاکستان کا ہر شہری اس سے پریشان ہے. پاکستان کو تباہی کے آخری دانے پر کڑا کر دیا. اب ہم حیران ہیں, پاکستان بچانا ہے یا اپنی سیاست کو بچانا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں, ہمارے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن آج بھی محترم ہمیں کرپشن کے روک تھام پر دھیان دینا ہے. کرپشن سب سے بڑا ناسور ہے, یہ مالی بدعنوانی سب سے بڑا ناسور ہے, اور جو ادارے اس ملک کو چلانے کے لیے ہیں اور اس ملک کے لیے دکان کی حیثیت رکھتے ہیں, پاکستان ریلوے ہیں, بجلی ہیں, گیس محکمہ ہے, یہ تمام جتنے ہمارے ایئر لائنز ہیں, وہ کس مرض کے دوا ہیں؟ اس کو ہمیں چلانا ہے اور اس سے کمائی پاکستان کو حاصل کرنا ہے. پاکستان کے جو یہ موٹر ویز پر, یہ ہائی ویز پر جو ٹول پلازے بنائے ہیں, وہ کماتے زیادہ یا نقصان زیادہ کرتے ہیں؟ یا ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں اس کی کیا آؤٹ پٹ ہے؟ ہم نے ہمارے جو تورخم کی بارڈر ہے, یہ ایران کے ساتھ, یہ ہندوستان کے ساتھ, یہ چائنا کے ساتھ کتنا ٹیکس آؤٹ ٹرن ہے, چوری کتنا ہوتا ہے. ہمارے پاک پی ڈبلیو ڈی, سین ڈبلیو, ایجوکیشن, ہیلتھ, جتنے بھی محکمے ہیں وہ کرپشن میں اس طرح بالکل ہمارے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے ہیں. چپراسی سے لے کر اوپر تک جا, ہر ایک اس لیے اسی ملک میں اپنے کرسی پر بیٹھتا ہے تاکہ کچھ کماؤں. چندے کے علاوہ لوگ تو الزام سیاستدانوں پر لگاتے ہیں. یہ ہمارے تمام بیوروکریسی میں جو کالے دھن والے بیٹھے ہیں, اس پر کوئی نظر نہیں ہے. یہ کمیشن جو آئے روز لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں دہشت گرد جو ہیں بتے وصول کرتے ہیں. یہ دہشت گردوں کا بتہ تو نظر آتا ہے جو 5% ہوگا, جو 8% ہوگا, اتنا ہوگا. ہمارے علاقوں میں تو اتنا ہے. یہ ایکسین کا کتنا ہے پاک پی ڈبلیو ڈی میں, یہ ایس ڈی او کا کتنا ہے, یہ سیکرٹری صاحب کا کتنا ہے, یہ چیف انجینئر صاحب کا کتنا ہے؟ کیا وہ ایک آرڈر بغیر کمیشن کے دیتا ہے؟ یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے. اس کے ہم ذمہ دار ہیں, اس کے ہم ذمہ دار ہیں. میں اعتراف کرتا ہوں, اس کو ختم کرنا ہوگا, تبھی پاکستان ترقی کرے گی. آج ہمارے تمام فنڈ زمین پر خرچ نہیں ہوتے, وہ تمام فنڈ وہ لوگوں کے جیبوں میں جاتے ہیں. تو اس لیے پاکستان تو تباہ ہے, اس لیے پاکستان جو ہے کساد بازاری کا شکار ہے, اس لیے پاکستان پریشان ہے. یہ ہمارے حج کے محکمے میں یا ہمارے ایویکیو ٹرسٹ میں یہ اقلیتوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے والے کون ہیں؟ وہ ہم خود نہیں ہیں. ہم عجیب لوگ ہیں. حج پر بھی حاجی پر بھی کمیشن ہے. میں نے الحمدللہ روکنے کی کوشش کی, الحمدللہ بھی حج کو سستا کیا تھا, اس سال بھی لگا ہوا ہوں. لیکن پاکستانیوں سن لو,
आइंदा हज महंगा होगा, और मेरी वजह से नहीं, मैंने वहां जाकर 1480 रियाल पिछले साल से हज को सस्ता बना दिया है, लेकिन पाकिस्तानी रुपया कुनवे के नीचे से भी नीचे चला गया है। तो मैं क्या करूं? तो बहुत परेशानियां हैं हजरत। हम सब ने जिम्मेदारी कबूल करनी है, हम सब ने जिम्मेदारी कबूल करनी है। तो अगर हमने जिम्मेदारी कबूल कर ली तो शायद पाकिस्तान को बचा ले। तो उस दहशतगर्दी से ज्यादा माशी दहशतगर्दी पर नजर जो है जमाना है, और इन दहशतगर्दों को सबक सिखलाना है, और करप्ट लोगों से हिसाब और एहतिसाब का निज़ाम मजबूत करना है। रियासत मदीना में एहतिसाब का निज़ाम था। थैंक यू। तो मेहरबानी, शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। बहरहाल आखिर में मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी बातें भी सुन ली, लेकिन आपसे यही दरख्वास्त करता हूं कि इन्हीं चीजों पर हमारी हुकूमत में बैठे लोगों का फर्ज बनता है कि हम इन नाजायज खोरों का नाजायज मुनाफे में रुकावट बन जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन बदउनवानियों से बचा ले। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहतरमा किश्वर जहरा साहिबा। स्पीकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ब्रादर मुल्क तुर्की में एक हौलनाक ज़लज़ले ने हमारे दिल हिला के रख दिए हैं। हमारा ब्रादर मुल्क भी है और हमारा हमदर्द भी है, हमारा दोस्त भी है। मैं समझती हूँ कि पूरी कौम में हर शख्स ने उस चीज़ को अपने दिल पे और जहन पे लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने दामे दरमे सुखने कोई कसर नहीं छोड़ी है और उनके साथ शाने से शाना लगा के खड़े हुए हैं। लेकिन एक बात ये कहना चाहूँगी कि रिलीफ में सियासत बहुत बुरी मीरास है। शाम भी हमारा एक छोटा सा बरादर मुल्क है, इक़्तिसादी पाबंदियों ने बिल्कुल तबाही पे पहुंचा दिया था। वहाँ ज़लज़लों में भी तबाही आई और लोग हर रोज़ बड़ी तादाद में मर रहे हैं। और अब इस वक्त अमेरिका के अवाम और चाइना समेत कई मुल्कों ने इस इक़्तिसादी बंदिश के ऊपर एहतजाज शुरू किया है। ऐसे में बहैसियत इत्तेहादी अपनी हुकूमत को मैं मशवरा देना चाहूँगी कि आप पहल कीजिए। ये एक नेक काम है और तारीख़ आपका नाम लिखेगी उसमें कि हमने उन पाबंदियों की परवाह नहीं की। जो भूखे थे, जो नंगे थे, जो परेशान थे, हम उनके भी साथ खड़े हुए थे। थैंक यू। नहीं कर दें मजलिस शूरा पार्लियामेंट की कार्रवाई बरोज़ मंगल 14 फरवरी 2023 सपहर 4 बजे तक मुलतवी की जाती है। सर कल सुबह लेंगे फ्रेश।